اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کے کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک خاتون تھی، وہ جب سے ہوش سنبھالی تھی انہوں نے تو ہر بات کو قرآن سے کہا کرتی تھی، ہر بات کی جواب قرآن سے دیا کرتی تھی۔ اللہ ہمارے خواتین کو بھی اس طرح کی توفیق دے کہ شغف اور شوق قرآن کے ساتھ ہو۔ تو یہ عبداللہ ابن مبارک رضی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کو گیا، ایک سفر کے دوران راستے میں مجھے ایک بوڑھیا بیٹی ہوئی ملی جس کے اون کی قمیص پہنی ہوئی تھی اور اون کی اوڑھنی اوڑھی ہوئی تھی، میں نے اسے سلام کیا تو اس نے جواب میں کہا سلام قولا من رب الرحیم، قرآن کا آیات فرمائے۔ میں نے پوچھا اللہ تم پر رحم کرے یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے جواب میں کہا وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کا ترجمہ ہے جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی رہبر نہیں ہوتا۔ تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ راستہ بھول گئی ہے، تو میں نے کہا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ حج ادا کر چکی ہے اور بیت المقدس میں جانا چاہتی ہے۔ میں نے پوچھا کب سے یہاں بیٹھی ہو؟ کہنے لگے ثلاث لیال سویہ، پوری 3 راتیں۔ میں نے کہا تمہارے پاس کچھ کھانا وغیرہ نظر نہیں آ رہا، کیا کھاتی ہو؟ جواب دیا وَهُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، اللہ مجھے کھلاتی بھی ہے اور پلاتے بھی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ نے فرمایا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے صحت بھی دیتا ہے اور وہ اللہ مجھے کھلاتے پلاتے۔ پھر میں نے پوچھا وضو کس چیز سے کرتے ہو؟ تو کہنے لگے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یہ بات بھی قرآن سے فرمائی کہ میں پانی نہیں تو ہوتا تو میں تیمم کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا میرے پاس کچھ کھانا ہے، کھاؤ گی؟ جواب میں اس نے کہا اتم الصیام الی اللیل، یعنی میرا روزہ ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ روزے کو رات تک پورا کرو۔ میں نے کہا یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے؟ وہ بولی ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو بلائی کے ساتھ نفلی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ شاکر اور علیم ہے۔ میں نے کہا سفر کی حالت میں تو روزہ نہ رکھنا بھی جائز ہے۔ کہنے لگی وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں ثواب کا علم ہو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ قرآن سے جواب دیا۔ میں نے کہا تم میری طرح کیوں نہیں بولتی؟ کہنے لگی وَمَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کہ بندہ جو بھی بات کرتے ہیں ہر انسان کے ساتھ فرشتے یہاں پر موجود ہیں، ہم جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے قرآن کے بغیر کوئی لفظ نہیں کہا۔ پھر میں نے پوچھا تم کون سے قبیلے سے ہو؟ کہنے لگے لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس بات کا تمہیں علم نہیں تو اس کے پیچھے مت پڑو، یعنی اس طرح کی باتیں نہ پوچھو۔ میں نے کہا معاف کرنا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بولی لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ میں نے کہا اگر چاہو تو میری اونٹنی پر سوار ہو جاؤ اور اپنے قافلے سے جا ملو۔ کہنے لگے ما تفعل من خیر یعلمہ اللہ، تم جو بھی بلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ میں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا مگر سوار ہونے سے پہلے وہ بولی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے مسلمان مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ میں نے اپنی نگاہیں نیچے کر لی اور اسے کہا کہ سوار ہو جاؤ، لیکن جب وہ سوار ہونے لگی تو اچانک اونٹنی بگڑ گئی اور بھاگ گئی اور اس جدوجہد میں اس کے کپڑے پٹ گئے۔ اس پر وہ بولی ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کے سبب ہے۔ تو یہ آیات فرمایا کہ جو بھی انسان کو ملتا ہے وہ انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے۔ پھر میں نے کہا ذرا ٹھہرو میں اونٹنی کو باندھ لوں پھر سوار ہونا۔ وہ بولی ففہمناہا سلیمان، ہم نے اس مسئلے کا حل سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ آپ اس کو باندھو۔
پھر میں نے اونٹنی کو باندھا اور اس سے کہا کہ اب سوار ہو جاؤ. جب تو اس نے کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے تابع کر دیا اور ہم اس کے تابع کرنے والے نہیں تھے، اور بلا شبہ سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے. میں نے اونٹنی کی مہار پکڑی اور چل پڑا. بہت تیز تیز دوڑ رہا تھا اور ساتھ ہی زور زور سے چیخ کر اونٹنی کو ہانکا کر بھاگ رہا تھا. یہ دیکھ کر وہ بولی وقصد فی مشک وغضض من صوتک، اپنے چلنے میں اعتدال سے کام لو اور اپنی آواز کو پست رکھو. اب میں آہستہ آہستہ چلنے لگا اور کچھ اشعار ترنم سے پڑھنے لگا اور اس پر کہا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، آپ اشعار کی بجائے قرآن جو تمہیں یاد ہو وہ پڑھا کرو. میں نے کہا تمہیں اللہ کی طرف سے بڑی نیکیوں سے نوازا گیا ہے. وہ بولی وما یذکر الا اولو الالباب، صرف عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا تمہارا کوئی شوہر ہے؟ وہ بولی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بری لگے. اب میں خاموش ہو گیا اور جب تک قافلہ نہیں مل گیا میں نے اسے کوئی بات نہیں کی. قافلے سامنے آ گیا تو میں نے اس سے کہا یہ قافلہ سامنے آ گیا ہے، اس میں تمہارا کون ہے؟ بولی المال والبنون وزینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہے. میں سمجھ گیا کہ قافلے میں اس کے بیٹے موجود ہیں. میں نے پوچھا قافلے میں ان کا کام کیا ہے؟ بولی وعلامات وبالنجم هم يهتدون، علامتیں ہیں اور ستارے ہی ہے وہ راستہ معلوم کرتے ہیں. تو میں سمجھ گیا کہ قافلے میں اس کے بیٹے رہبر ہے. چنانچہ میں اسے لے کر خیمے کے پاس پہنچ گئے اور پوچھا یہ خیمہ آ گئے ہیں، اب بتاؤ تمہارے بیٹوں کا کیا نام ہے؟ واتخذ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اور موسیٰ کو کلیم اور یحییٰ سے کہا کہ کتاب کو مضبوط پکڑ. میں نے یہ سنا تو ابراہیم اور موسیٰ اور یحییٰ کو آواز دی. تھوڑی دیر کے بعد چند نوجوان چاند کی طرح خوبصورت تھے، سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. جب ہم سب اطمینان سے بیٹھ گئے تو اس عورت نے بیٹوں سے کہا فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ، اب اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ تحقیق کرے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، سو اس میں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے. یہ سن کر ان میں سے ایک لڑکا گیا اور کھانا خرید لایا اور کھانا میرے سامنے رکھا. تو عورت نے کہا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، خوشگواری کے ساتھ کھاؤ پیو، یہ سب ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے پچھلے دنوں میں کیے. اب مجھ سے رہا نہ گیا، عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اب مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے ان کے بیٹوں سے پوچھا کہ یہ تیری ماں جب سے میرے ساتھ سوار ہوئی ہے اور یہاں میں نے ان کو لائی ہے، میں لے آئی ہوں، تو یہ ہر بات قرآن سے کہہ رہی ہے. تو بیٹوں نے کہا کہ 40 سال سے یہی کیفیت ہے کہ ہماری والدہ قرآن سے بول رہی ہے، یعنی قرآن کے علاوہ ایک بات بھی نہیں کی. تو ایسے پھر عبداللہ ابن مبارک کہنے لگے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ اللہ جس پر کرتے ہیں. تو اللہ ہمارے خواتین کو بھی مردوں کو بھی توفیق دے کہ قرآن کے ساتھ لگو ہو، قرآن کے ساتھ لگن ہو. ہم قرآن سے ناشنا ہو گئے، اصل چیز ہے قرآن یہ ہادی بھی ہے، یہ رہبر بھی ہے، یہ اس میں امن بھی ہے، اس میں سکون بھی ہے. تو اللہ پاک ہمیں اس کے ساتھ ملنے کی اور عمل کرنے کی اس پر توفیق عطا فرمائے.